رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور، نور الہدی مصباح الظلم، جمیع الشمم شفیع الاقم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب، تعودہ والمقصود جودہ، سید المرسلین انیس الغربین، الملقب بطاہ والیاسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عشرہ محرم کی آخری ایام آ چکے ہیں، اور موضوع گفتگو کربلا تاریخ کے آئینے میں آخر یہ حسد، یہ بغض کیوں چلتا رہا سلسلہ بسلسلہ اہل بیت اطہار کے ساتھ، جس کی وجہ سے کربلا رونما ہوئی، جس کی وجہ سے امام حسین کو شہید کیا گیا، اہل حرم کو بے مکنا و چادر درباروں میں لے جایا گیا، اس پہ گفتگو چل رہی ہے۔ اور اس قسم کے ٹاپکس ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ تو چلے کہ آخر تاریخ اسلام کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عشرے میں تاریخ اسلام بیان کرنا کسی کی طاقت نہیں ہے، بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہے تاریخ اسلام پر۔ اب مختصر سے لمحات میں اس کا تعارف کرانا بڑا مشکل کا معاملہ ہے، ایک حساب سے تعارف ہی ہو رہا ہے۔ تاریخ اسلام بیان کرنے کے لیے کئی اشروں کی ضرورت ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا تعارف ہے جو اس مجلس میں ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسے کہ ہر مجلس کے شروع میں ایک تحفہ بھی دیتا چلا آیا ہوں آپ حضرات کو، آج بھی ایک تحفہ دینا ہے۔ کیسی بھی انسان حاجت رکھتا ہو، چاہے جاب کی حاجت ہو، رزق کے دروازوں کو کھولنے کی حاجت ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، بچوں کی شادی کا معاملہ ہو، جوان بچے گھر میں بیٹھے ہیں، لڑکے لڑکیاں، صحیح رشتہ نہیں مل رہا ہو، کیسی بھی حاجت ہو، 3 دن کا عمل ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کو انجام دیں۔ اللہ نے چاہا تو اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ہماری حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن وہی جیسے کہ میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا، یقین شرط ہے۔ یقین رہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے، پورا کرنا اس کا کام ہے۔ بخود کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں پوری کروں گا۔ کبھی کبھی اگر ہماری دعا پوری نہیں بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس کا علم بعد میں ملتا ہے۔ اچھا یہ وجہ تھی اس لیے میرا یہ کام نہیں ہو رہا تھا، بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کا جو عمل ہے وہ
آج کے پینڈمک دور میں جہاں پہ لوگوں کے جابس چلے گئے ہیں، رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یا کوئی بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہیں، شفا نہیں مل رہی ہے، صحت یاب نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے جیسی بھی حاجت رکھتا ہو 3 دن کا عمل ہے، 3 دن عمل کریں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی نماز نہیں ہے۔ ویسے اگر 2 رکعت نماز حاجت کوئی پڑھتا ہے سنت کی نیت سے تو کوئی مذاقہ نہیں، بہتر ہے، ورنہ عمل میں نماز شامل نہیں ہے۔ عمل یہ ہے کہ شروع میں 7 مرتبہ صلوات پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ الحمد 1 مرتبہ، سورہ انا انزلنا 1 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد 5 مرتبہ، سورہ انا اعطیناک الکوثر 15 مرتبہ، اور 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر 4 نبیوں کو اس کا ثواب ہدیہ کریں۔ ایک یہ کہیں کہ اس کا ثواب جناب آدم صفی اللہ کو پہنچے، ابراہیم خلیل اللہ کو پہنچے، موسیٰ کلیم اللہ کو پہنچے، اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ یا ان 4 ہستیوں کو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کا ثواب۔ اور پھر دعا مانگے، گڑ گڑا کے، رو کے، جیسے ایک بچہ کوئی چیز طلب کرتا ہے اپنی ماں سے تو ضد کرتا ہے، اس طرح سے دعا مانگے پروردگار سے، اور انہی انبیاء کا واسطہ دے کے دعا مانگے، انشاءاللہ وہ کام ضرور پورا ہوگا۔ اب اہمیت، جو مجلس کی اہمیت ہے، اس پہ بھی ہم مسلسل روشنی ڈالتے چلے آئیں۔ کتنی عزیز ہے یہ مجلسیں، بلکہ اگر یہ کہوں کہ یہ حق ہے میرے مولا کا، امام حسین کا ہم پہ بہت بڑا حق ہے، وہ حق کو تو ہم پورا کر نہیں سکتے، کم سے کم یہ کریں کہ مجلس خلوص کے ساتھ انجام دے، مجلسوں کو اپنے باپ دادا کی دی ہوئی بہت بڑی جاگیر سمجھے۔ آدمی جاگیر کی کیسے حفاظت کرتا ہے، مجلسوں کی ویسے حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ایک بی بی، ایک ضعیفہ، بڑے خلوص سے مجلسیں کیا کرتی تھی۔ جب محرم آتا تھا تو سارے کام چھوڑ کے مجلسوں میں لگ جاتی تھی، اور اس کے گھر بھی عشرہ ہوتا تھا۔ تو محرم کا چاند نمودار ہونے والا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ، جا کے تبرک لے آؤ۔ بیٹا بائک اٹھایا اور تبرک لینے چلا گیا، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا۔ جب مر گیا تو اس کی میت لائی گئی، کسی نے اس کی ماں سے کہا کہ دیکھو ایسا ایسا حادثہ ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ یہ ساری باتیں بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ کہ تبرک آیا یا نہیں آیا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم حسین کو ہمارے سب کچھ سے بڑھ کے سمجھیں، ہماری اولاد سے، ہماری ذات سے، ہمارے نفس سے، ہر شے سے حسین کو افضل سمجھے، تو ہی یہ بات آ سکتی ہے۔ کیا یہ بعد میں باتیں ہوں گی؟ پہلے یہ بتاؤ تبرک آیا یا نہیں آیا۔ انہوں نے حیرت سے کہا تم اصلی ماں ہو یا اس کی سوتیلی ماں ہو؟ کیا میں نے کہا نا کہ بعد میں بات ہوگی، میں اس کی اصلی ماں ہوں، لیکن مجھے اس سے زیادہ حسین عزیز ہے، حسین کی مجلس عزیز ہے۔ کیا میت رکھی ہوئی ہے؟ کیا کوئی بات نہیں، جاؤ غسل کفن دو اور جا کے دفنا دو۔ لوگ حیران ہو گئے، چلے گئے کہ یہ رہا تمہارا تبرک۔ جہاں جذبہ ایسا ہو مجلس کرنے کا تو اس مجلسوں کی کامیابی کیسی ہوگی۔ بہترین عشرہ ہوا، یہاں تک کہ عاشور ختم ہو گیا۔ عاشور کے بعد اب بی بی نے محلے میں نکل کے کہا کہ میرے بیٹے کا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا تم نے کہاں دفن کیا؟ محلے والوں نے کہا تو عجیب ماں ہے، آج 10 دن کے بعد تجھے اپنا بیٹا یاد آیا۔ کہ میں کیا کروں، میں مصروف تھی، میرے گھر میرے مولا مہمان تھے، میں مہمان کو چھوڑ کے کہاں جاتی، لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اب یہ کہتی ہے کہ میں وہاں سے نکلی، ایک ایک کو پوچھتی گئی کہاں تم نے دفن کیا، تو کسی نے کہا کہ فلاں قبرستان میں فلاں کونے میں ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے نیچے تمہارے بیٹی کی قبر ہے۔ کہ چلی گئی، قبرستان پہنچی، پیڑ کو تلاش کیا، پیڑ بھی مل گیا، لیکن پیڑ کے نیچے جو قبر تھی وہاں کوئی بی بی بیٹھ کے رو رہی تھی۔ حیران ہو گئی، میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرے ماں باپ بہن بھائی سب تو گزر گئے دنیا سے، ایک لے دے کے ایک بیٹا تھا وہ بھی گزر گیا،
میرے بیٹی کی قبر پہ بی بی کون ہے جو رو رہی ہے؟ ایک مرتبہ نکل کے گئی اور کہا بی بی یہ شاید آپ کو مغالطہ ہو گیا، یہ میرے بیٹی کی قبر ہے، شاید آپ کو مغالطہ ہے۔ نے کہا نہیں، اس بی بی نے کہا میں جانتی ہوں یہ تیرے بیٹی کی قبر ہے، لیکن میں آج سے نہیں، چاند رات سے آ کے رو رہی ہوں۔ حیران ہو گئی، بی بی آپ کون ہو جو چاند رات سے میرے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہو؟ کہ تو میرے بیٹے کا ماتم کرتی تھی، میں تیرے بیٹے کے لیے گریا کرنے آ جاتی تھی۔ اللہ، یہ کہہ کے بی بی غائب ہو گئی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے عظمت مجلس، اہمیت مجلس۔ مجلس میں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے اس کی عظمت جناب سیدہ کی نگاہ میں یہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا مجلس جو ہے یہ امام حسین کا حق ہے، اور ہر حساب سے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کرنی کا مطلب کیا ہے؟ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا ہے، سیاست اور پولیٹکس کو اس سے دور رکھنا ہے۔ مجلس کو اور چیزوں سے پولیوٹ مت کیجیے، اس کو خالص رہنے دیجیے۔ یہ غم حسین ہے، غم حسین ہی رہنے دیجیے۔ اپنی ذاتی دشمنیوں کو اس میں لانا یا نشانہ بنانا، تمہاری مجلس نہیں، میری مجلس پہلے ہوگی، میری مجلس پرانی ہے، ہمارے گھر کے سامنے جلوس رکے گا، یہاں پہ نوحہ ہوگا۔ حسین کے لیے جو جتنا کرے، اور جو بھی کر رہا ہو اس میں دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے، چاہے آپ کے گھر میں مجلس ہو رہی ہو، چاہے سامنے والے کے گھر میں مجلس حسین ہے، غم حسین ہے، یہ آپ کی یا اس کی مجلس نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں ہماری مجلس ہے، ہماری مجلس قدیمی ہے۔ بھائی آپ کی مجلس کہاں سے ہو گئی؟ حسین کی مجلس ہے، حسین کی مجلس، چاہے اس کے گھر میں ہو تو حسین کی مجلس، ہمارے گھر میں ہو تو حسین کی مجلس، چاہے وہ تبرک میں شیرمال بانٹے، حسین کی مجلس، چاہے میں تبرک میں ایک چائے کا کپ دوں، حسین کی مجلس۔ جس کی جیسی حیثیت ویسا تبرک دے، لیکن بڑا چھوٹا اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس کے دل میں کتنا بڑا حسین ہے، کون جانتا ہے؟ تو مجلس کو درجات مت دیجئے، یہ بڑی مجلس ہے، چھوٹی مجلس نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجلس مجلس ہے، حسین کا حق ہے، اس کو ٹھیک سے ادا کرے، اور جتنی اللہ توفیق دے اتنا حق ادا کرے۔ مومن کا مومن پہ کتنا بڑا حق ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مولا سے ملاقات کرنے آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں ملک رے سے آیا ہوں۔ وہاں کا حاکم اپنے آپ کو جو ہے نا اہل بیت کا چاہنے والا کہتا ہے، لیکن اس نے مجھ پہ اتنا زیادہ ٹیکس ڈال دیا ہے کہ میں ادا کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ امام نے ایک خط لکھا ملک رے کے حاکم کو، اس میں لکھا کہ دیکھو اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں ایک ایسی جگہ بنائی ہے جس میں اللہ اس کو رکھے گا جو مومن کا حق ادا کرے، یعنی مومن کو اس کی تکلیف سے باہر نکالے۔ اگر اتنی حیثیت نہیں رکھتا تو مومن اگر مغموم ہے تو اسے دلاسا دے، اس کے دل کو خوش کرے، اور یہ شخص جو میرا خط لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے یہ تمہارا برادر مومن ہے۔ اب یہ خط لے کے حاکم کے پاس پہنچا۔ جیسے حاکم کو پتا چلا کہ امام موسیٰ کاظم کا خط ہے، فوراً لے کے آنکھوں سے لگایا، پیار کیا، خط پڑھ کے رونے لگا کہ اتنی سی بات کے لیے تم میرے مولا کے پاس چلے گئے، لاؤ مجھے اپنا ہاتھ دو، تم نے میرے مولا کے ہاتھ کو بوسہ دیا، لہذا تمہارے ہاتھوں کو میں بوسہ دیتا ہوں۔ ماتھے کو چوما، ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا کہ اب تم ٹیکس کی فکر مت کرو، تمہارے پاس نہیں ہے نا پیسہ، میں اپنی طرف سے تمہارا ٹیکس بھروں گا، اور رہی جو بات میں نے جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، میں اپنی دولت کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میرا، ایک حصہ تمہارا، یہ تم رکھو۔ کہا یہ کیسے ممکن؟ کہا نہیں، تمہیں رکھنا ضروری ہے، یہ اس چیز کا
عوض میں جس کی وجہ سے تم کو میری طرف سے تکلیف ہوئی ہے۔ جب مومن کا مومن پہ اتنا بڑا حق ہے تو امام کا کتنا بڑا حق ہوگا۔ ہم جو کچھ کریں اور کر رہے ہیں اپنی حیثیت سے کر رہے ہیں، امام کی حیثیت سے نہیں کریں گے۔ امام کی حیثیت سے کرنا ہماری طاقت کے باہر ہے۔ ان کے شایع نشان ہم کچھ عرض کریں، یہ آؤٹ آف امیجنیشن ہے۔ ہماری طاقت ہی نہیں ہے امام کے شایع نشان بیان کرے، ان کے شایع نشان عزاداری کرے، ان کے شایع نشان ان کا غم منائے۔ پھر بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر چیز میں خلوص ہو، دکھاوا نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک میسیج تھا آپ کے لیے۔ اب ہم اپنے گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں۔ رسول اللہ فتح مکہ کے لیے چلے، اس کی وجہ کیا تھی؟ مکہ میں ایک ملعون بیٹھ کر رسول اللہ کے خلاف ان کے توہین آمیز اشعار ان کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے دوسرے شخص نے کہا کہ تمہیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ ان سے قریش کا معاہدہ ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ہم ان کے خلاف نہ بولیں، وہ ہمارے خلاف نہیں بولیں گے، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے۔ جب اس نے ایسا کہا تو یہ ملعون نے اس کو گھوسا مارا تو وہ گرا۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو پکارا، آؤ میری مدد کرنے آؤ۔ وہ آ کے وہ بھی آئے، اس کے رشتہ دار بھی آ گئے، آپس میں جنگ شروع ہوگی۔ تو قریش نے جو دشمن اہل بیت تھے ان کو مدد کرنی شروع کی، ہتھیار سے، تلواروں سے۔ نتیجہ یہ ہوا انہوں نے ان لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس آدمی کو جو ڈیفینڈ کر رہا تھا رسول اللہ کی طرف سے، اسے قتل کر دیا۔ اب جب رسول کو یہ بات پتہ چلی کہ قریش نے معاہدہ جو ایگریمنٹ حدیبیہ میں ہوا تھا اس کا لحاظ نہیں کیا، توڑ دیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اب اس کا بدلہ لینا ضروری ہے، چلو میں نکلتا ہوں۔ رسول ایک عظیم لشکر کو لے کے چلے، اور جب یہ لے کے جانے سے پہلے رسول اللہ نے کہا کہ اب تیاری شروع کرو، لیکن یہ راز رہے، مکہ والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس وقت ایک شخص نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے ذریعے سے قریش مکہ کو بھیجا۔ اس کی خبر جناب جبرائیل نے آ کے دی رسول اللہ کو کہ اللہ نے کہا کہ ایک جاسوس ایسا بھی ہے جو آپ کے مدینے میں رہتا ہے، قریش کو اس نے خط بھیجا ہے کہ آپ یہ تیاری کر کے مکے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جیسے کہا تو رسول اللہ نے زبیر کو اور مولا کائنات کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ انہوں نے جا کے اس عورت کو پکڑا۔ عورت نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ زبیر کچھ عورتوں کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے، کہ اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لے لی کہ کہیں کوئی چیز نہیں ملی، کہا اس کے پاس کوئی خط نہیں۔ مولا کائنات نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے خبر دی ہے، جبرائیل نے خبر دی ہے، رسول اللہ نے خبر دی ہے، اور میں جانتا ہوں اس کے پاس خط ہے۔ اب مولا نے تلوار نکالی، کہا کہ سیدھی طریقے سے بتا وہ خط کہاں ہے، ورنہ ابھی میں تیرے ٹکڑے کرتا ہوں۔ تو گھبرا کے بولی اچھی بات ہے میں دیتی ہوں۔ اس نے اپنے بالوں میں خط چھپایا تھا۔ وہ خط لے کے مولا کائنات واپس مدینے آئے، رسول اللہ کو حوالے کیا۔ تو رسول اللہ نے سارے مسلمانوں کو بلایا، ایک خطبہ دیا اور کہا کہ وہ شخص جو جاسوس ہے اپنے آپ کو ہمارے سامنے پیش کرے، ورنہ میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ اس وقت کوئی نہیں اٹھا۔ دوبارہ رسول نے کہا تو اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا، وہ کانپ رہا تھا کہ یا رسول اللہ میں قریش کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، اور میں نے سوچا یہ میں تھوڑا سا فیور ان کے لیے کر دوں تو میرے بیوی بچے وہاں محافظ رہیں گے، یعنی ان کی حفاظت ہوگی، قریش ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ورنہ وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میرے بیوی بچے بھی مسلمان ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ تجھے قریش سے ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، کہ اب دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ تو رسول اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کے رسول اللہ کو بڑی حسرت سے دیکھتا گیا۔ پھر رسول اللہ نے بلایا ادھر آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونا چاہیے، بہرحال تو چلا جا۔ اب وہ نکل کے چلا گیا۔ پھر رسول اللہ نے ایک عظیم الشان لشکر لے کے مکہ کے لیے نکل گیا اور مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ رسول ابھی نکلنے والے ہیں
اسی وقت مدینہ دوڑا ہوا آیا رسول اللہ کے پاس آ کے ہاتھ جوڑنے لگے، کہا قریش کو امان دے دو، باقی آپ جس کو مارنا چاہو مارو، لیکن قریش آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتے میں قریش قبیلے سے آپ بھی ہیں، ہم بھی قریش قبیلے سے ہیں، لہذا قریش کو امان دے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، جس نے میرے ساتھ مکاری کی اسے اللہ امان کی اجازت نہیں دیتا۔ اب وہ نکل کے جناب سیدہ کے پاس گیا، جناب سیدہ نے کہا میں کوئی کام بابا کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، اگر بابا نے منع کر دیا ہے تو میری طرف سے منع ہے۔ پھر وہ حسن و حسین کے پاس گیا، آپ چل کے اپنے نانا سے بات کر۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کام رسول کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے، اگر انہوں نے منع کیا تو ہماری طرف سے منع ہے۔ اب مولا علی کے پاس آیا، مولا علی نے بھی وہی جواب دیا، نتیجہ یہ ہوا وہاں سے وہ نکل کے مکے پہنچا۔ مکے پہنچ کے پریشان تھا، اتنے میں جب رسول اللہ کی فوج آ گئی اور مکے کا محاصرہ ہو گیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا مکے کو، اور اس کے بعد رسول اللہ اپنے خیمے میں تھے تو وہاں پھر ابو سفیان نکل کے آئے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بالکل جناب یوسف کی طرح کیوں نہیں بن جاتے؟ یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ بھی معاف کر دیجئے، آپ کو واسطہ ہے اللہ کا۔ طرح طرح کے واسطے دینے لگے، اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے پرانے دین سے، کیونکہ اگر وہ خدا صحیح ہوتے تو ہماری مدد کے لیے آتے، جیسے آپ کا خدا آپ کو مدد کیا بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، ہر جگہ، لیکن وہ خدا نہیں ہے، ورنہ وہ میری مدد کو آتے۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ اسلام لانا چاہتا ہے، حالانکہ جانتے تھے رسول اللہ کہ اب دشمن منافقت کا یعنی چولا پہننا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے صبر کیا، کیا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، کہا کہ اب صبح کی اذان ہونے والی ہے، اسے لے جاؤ وضو سکھاؤ۔ وضو سیکھا، وضو کیا اس نے، اور آ کے نماز پڑھنے کے لیے صف میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ نکل کے اپنے قبیلے میں گیا تو قبیلے والوں نے کہا کہ تو کیا ہو گیا ہے تجھے، تو ہر جنگ میں آگے آگے رہتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ کہا نہیں، آج مجھے پتہ چل گیا کہ حق کو کامیابی اللہ نے دے دی ہے، اب ہمارا کچھ نہیں چلے گا، لہذا میں نے تو اسلام قبول کر لیا، اب میں جا رہا ہوں رسول اللہ سے پوچھنے کے لیے امان کس کے لیے۔ پھر آیا رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ کس کے لیے امان ہے؟ کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے امان اس کے لیے، کہ اگر جو نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس کے لیے بھی امان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے گھر میں بند رہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ہے اسلام۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ان پر ظلم کرتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے، یہ بدنام کیا جاتا ہے اسلام کو۔ لوگ جو ہے نا مسلمان کو دیکھ کے اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، رسول کو دیکھو پھر اسلام کے بارے میں سوچو۔ جو بدر میں لڑنے آ گئے تھے، احد میں لڑنے آ گئے تھے، ان کے لیے بھی رسول اللہ نے امان دے دی، کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، نہیں پڑھنا چاہتے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے گھروں میں رہیں، ہمیں نہ چھیڑیں، ہم جائیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ بہرحال رسول اللہ آئے خانہ کعبہ میں، آنے کے بعد کہا اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ شیبہ نام کی ایک عورت کے پاس چابی تھی، کہا اس سے چابی لے آؤ۔ اس نے چابی کو چھپا دیا اور کہا چابی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا اس سے جا کے کہو فلاں کمرے میں فلاں چادر کے نیچے تو نے چھپا کے رکھی ہے، وہ چابی دے دے، ورنہ میں قتل کا حکم دیتا ہوں۔ اب وہ گھبرا کے چابی رسول اللہ کو دے دی۔ اب وہ چابی جب آئی، رسول اللہ نے خانہ کعبہ کو کھولا، اس میں بت بیٹھے ہوئے تھے۔ اب رسول اللہ نے بتوں کو توڑنے کے لیے کسی کو نہیں بلایا سوائے علی کے، کیونکہ جو ماتھے بتوں کے سامنے کبھی جھکتے تھے وہ توڑنے میں ہچکچاتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا یا علی آؤ میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ، میرے دوش پہ کھڑے ہو جاؤ اور بتوں کو توڑو۔ مولا کائنات کے ہاتھ میں عصا دے دی تھی، مولا ایک ایک بت کو مارتے، جاء الحق وزہق الباطل وان الباطل کان زہوقا، مارتے جاتے توڑتے، حق آ گیا باطل ختم ہو گیا، ایک ایک بت کو توڑتے رہتے، ایک ایک بت کو توڑتے۔ اچھا یہاں پہ چل کے میں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن زیدی علی اللہ مقامہ، انہوں نے خطیب آل محمد میں ایک جملہ لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے
کعبے کے بتوں سے عالم تصور میں، حقیقت میں نہیں، عالم تصور میں ان سے گفتگو کی، اے کعبہ کے بتوں، کیا تم خدا تھے؟ کہا نہیں تھے۔ کہا پھر کیوں خدا بن بیٹھے؟ کہ لوگوں نے بنا دیا، بیٹھ گئے، بن کے بیٹھ گئے، جس دن ہمیں توڑ کے ہٹایا جائے گا ہم ہٹ جائیں گے۔ کہا کوئی تو تمہارے میں خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے تمہیں خدا مان لیا؟ کہ ہمارے پاس کوئی خوبی نہیں، ہاں ہماری کوئی عبادت کرتا ہے تو ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، نہیں کرتا تو ہم اس کی برائی بھی نہیں کرتے، کوئی کچھ بھی کرتا ہے ہم ٹوکتے نہیں۔ پتہ چلا نہیں ٹوکنے والا لوگوں کو بہت پسند ہے۔ اظہر حسن صاحب زیدی کہتے ہیں پھر بھی کچھ تو خوبی ہوگی تمہارے میں۔ تو کعبہ کے بتوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم میں ایک خوبی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ جنگ کا میدان ہو، دونوں طرف لشکر ہو، تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہو، یا بم چل رہے ہو، یا گولیاں برس رہی ہو، ہمیں لے جا کے بیچ میں بٹھا دیجئے، ہم بیٹھ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں سے کعبے کے بت بہتر ہے جو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا کرتے۔ خیر یہ ان کی بات تھی۔ تو عزیزان محترم، یہ اسلام اتنے آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، بڑی قربانیاں دینی پڑی اسلام کی راہ میں، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی اسلام کی راہ میں۔ علماء کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسلام کو پھیلانے میں۔ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث، جن کا مزار آگرہ میں، بہت بڑے عالم دین تھے، ایران سے آئے تھے، اسلام کو دھیرے دھیرے وہ پھیلا رہے تھے۔ اکبر کے زمانے میں آئے تھے۔ اس وقت اکبر کے زمانے میں ہر فرقے والے کو آزادی تھی اپنے حساب سے وہ فالو کرے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کو آزادی تھی اپنے دین میں۔ لیکن جہانگیر جو اس کا بیٹا تھا وہ بڑا سخت ترین انسان تھا، وہ حتیٰ کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا بڑا دشمن تھا۔ جب اکبر کا انتقال ہو گیا اور جہانگیر کی حکومت شروع ہو گئی تو کہیں باتوں میں اچھا اکبر نے قاضی نور اللہ شوستری کو قاضی قضات بنایا تھا، قاضی بنایا تھا پورے اپنی حکومت کا، اور اکبر کی حکومت پورے ہندوستان پر تھی۔ یعنی آج کا جو پاکستان اور ہندوستان دونوں ملا دو تو کتنا بڑا ہو جائے گا۔ اتنی بڑی حکومت کے جو قاضی تھے وہ تھے ہمارے شہید ثالث۔ اب یہ ہوا کہ اکبر کے بعد کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے علی کا نام آیا تو انہوں نے کہا علیہ السلام۔ تو کہا آپ علی کو علیہ السلام کہتے ہیں؟ کہا ہاں کہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب آپ شیعہ ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ جا کے جہانگیر کو شکایت کی گئی، جہانگیر نے بلا کے کہا آپ علی کو علیہ السلام کہتے ہو؟ کہا بالکل کہتا ہوں۔ کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ اس وقت دربار میں جتنے علماء ہیں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال کیا ہے؟ کیا رسول اللہ نے علی کو لحموں کا لحمی، دموں کا دمی نہیں کہا؟ یا علی آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کی جان میری جان ہے، تو میں رسول کی جان کو اگر سلام کیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ سب خاموش ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک دیکھیں دشمنی جو چلی تھی نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی تھی، کہ کچھ ایسا پلاٹ کیا جائے کہ ان کو رنگے ہاتھ پکڑا جائے اور ثابت کیا جائے کہ یہ شیعہ نے حیدر قرار ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جوان کو تیار کیا گیا تو شاگرد بن کے ان کے پاس جا کے ان کے پاس ٹریننگ لینا شروع کر، اور کوئی ان کا نسخہ چرا جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ شیعہ ہیں۔ اب وہ آیا، مدت تک ان کا دل جیتتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن اس نے کہا کہ آج کل آپ کتاب لکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ میں احقاق الحق لکھ رہا ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے امامت اور خلافت کو احادیث سے ثابت کرنے والی کتاب، انہی کی تحریر کو پکڑ لیا اس نے، کہیں سے چرا لیا اور لے جا کے پیش کر دیا جہانگیر کے سامنے۔ جہانگیر نے بلا کے پوچھا پھر کہ آپ شیعہ ہیں؟ کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ اور یہ کتاب کیسی ہے؟ کہ امیر المومنین کا حق ثابت کر رہا ہوں۔ کہ یہ کتاب لکھنا چھوڑ دو۔ کہ یہ ہو نہیں سکتا، ہمارے ائمہ کا ہم پہ حق ہے،
اور اس حق کو پورا کرنا ہمارا کام ہے۔ کہ اس کا مطلب تم 12 امام کو مانتے ہو؟ کہ بے شک مانتا ہوں۔ کہ قید کر لو۔ قید کر لیا گیا۔ قید کرنے کے بعد ایک لکڑی میں کیلیں گاڑی گئی جو دوسری طرف سے نکل رہی تھی، اس سے مارا جاتا رہا۔ اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم کا گوشت، جب سوچے 70 سال کی عمر ہے، پیری ہے، بزرگ عالم دین، بہترین عالم، وقت کے قاضی، اور اتنا مارا گیا کہ ان کا گوشت کٹ کٹ کے خیمے کی طرح نیچے گرنے لگا۔ اس کے بعد لوہے کو پگھلا کے ایک برتن میں ڈالا گیا، اس برتن کو سر پہ رکھ دیا گیا، جس کی شدت گرمی سے ان کے کھوپڑی میں سوراخ ہو گئے اور بھیجا پگھل کے ان سوراخوں کے ذریعے سے باہر نکلنا شروع ہوا اور وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ لیکن حق کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ کہا ان کو لے جاؤ اور کوئی دفن نہ کرے، لے جا کے فلاں جگہ جنگل میں پھینک دو۔ وہاں گندا نالا تھا، اس میں ڈالنے کے لیے پھینک دیا گیا۔ لیکن ان کی جو میت تھی وہ نالے کے اوپر آ کے ہوا میں رک گئی، پانی میں نہیں گری، کیونکہ نجس نالا جا رہا تھا۔ لوگ وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کے بھی نہیں پلٹے کچھ لوگ۔ اب یہ ہوا کہ ایک سید ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا سید راجو۔ ان کے خواب میں جناب سید آئیں۔ کہا کہ آپ کا میں سیدہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ رو رہی تھی۔ کہ شہزادی آپ رو کیوں رہی ہو؟ کہا تم یہاں خواب غفلت میں سو رہے ہو جبکہ میرا بیٹا بے گور و کفن پڑا ہے۔ کہ بی بی آپ کا کون سا بیٹا بے گور و کفن؟ کہا قاضی نور اللہ شوستری، جس کو اس طریقے سے فلاں جنگل میں فلاں جگہ پھینک دیا گیا۔ کہا میں راستے سے واقف نہیں، کہا ایسے 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 جانا۔ جو خواب میں ہدایت دی بی بی نے، فقیروں والا لباس پہن کے نکل گئے اور بالکل اسی جگہ پہنچے جہاں کا پتہ دیا تھا، تو دیکھا کہ وہاں میت پڑی ہے۔ میت کو لائے اور لا کے جو ہے نا ایک جگہ انہوں نے جنگل میں دفن کر دیا، جو آج بھی وہ جگہ مزار شریف بنا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک بات دل کو لگتی ہے، چپتی ہے۔ شہزادی کو اپنی اولاد میں جو علماء ہیں کتنا ان کا خیال ہے۔ شہزادی کو برداشت نہیں تھا کہ وہ بے گور و کفن پڑے رہے۔ وہ خواب میں آ کے ہدایت کرتی ہے میرے بچے کو فوراً دفنا دو، کفناؤ، اسے غسل دو۔ میرا دل کہتا ہے کیا حالت ہوئی ہوگی اس وقت شہزادی کی، جب حسین بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑے تھے۔ نہ کوئی کفن دینے والا موجود تھا، نہ کوئی دفنانے والا موجود تھا۔ ہاں ایک بیٹا تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار طوق تھا۔ عزیزان محترم، پھر وہ وقت آیا کہ امام حسین خیمگاہ میں آئے، آ کے کہتے ہیں زینب اب حسین کے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب عباس نہ رہے، علی اکبر نہ رہے، علی اصغر نہ رہے، قاسم نہ رہے، سب کے سب دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اب حسین کیا کرے؟ زینب حسین کو اجازت دو۔ ہائے زینب کیسے اجازت دیتی؟ ایک مرتبہ زینب رونے لگی، بھیا آپ چلے جاؤ گے تو خیام میں آگ لگا دی جائے گی، ہماری چادروں کو چھینا جائے گا۔ حسین نے کہا کہ بہن زینب صبر کرنا، بہن زینب صبر کرنا۔ پھر وہ وقت آیا کہ ایک ایک سے ودا لینے کے بعد ایک مرتبہ حسین خیمے سے باہر نکلے۔ تاریخ بتاتی ہے، مورخ لکھتے ہیں حسین جانا چاہتے ہیں، لیکن بیویاں چھوٹے چھوٹے بچیاں آ کے گھیر لیتی ہیں، آ کے کہتی ہیں کہ مولا آپ نہ جائیے۔ حسین سب کو سمجھاتے ہیں، آخر میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، بار بار اپنے پیروں کی طرف گھوڑا اشارہ کر رہا تھا۔ تو حسین نے جھک کے عجب منظر کو دیکھا۔ حسین نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی سکینہ حسین کے گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئی ہے، کہتی ہے اسپِ با وفا میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا، چچا عباس
گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، حسین اتر کے آئے، آ کے کہا سکینہ میری جان مجھے جانے کی اجازت دو میرے لال، مجھے جانا ہی ہے۔ تو ایک مرتبہ سکینہ نے ایک معصوم انداز سے پوچھا بابا آپ تو جانتے ہیں میں آپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی۔ حسین نے کہا آج سے اصغر میرے سینے پہ سوئے گا اور تم ماں کے سینے پہ سونا۔ سکینہ نے کہا اچھا بابا اگر جانا چاہتے تو آخری مرتبہ ذرا سکینہ کو اپنے سینے پہ سلا لو۔ ایک مرتبہ حسین گرم ریتی پہ لیٹ گئے، آؤ سکینہ میرے سینے پہ چلی آ میری بچی۔ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھ کے حسین کے سینے پہ لیٹ جاتی ہے، یہ آخری موقع تھا۔ پھر سکینہ کو حسین کا سینہ نصیب نہیں ہوا، حسین نے سکینہ کو سمجھایا، قیام گاہ میں چھوڑا، اس کے بعد پھر گھوڑے پہ سوار ہو کے جیسے میدان میں آئے، اشقیاء نے کہا حسین اب کیا کرو گے لڑکے، کیا کرو گے، تمہارے پاس تو ویسے بھی طاقت نہیں ہے، تم ضعیف ہو چکے ہو، نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے۔ اتنے میں یہ باتیں جناب زینب کے کان میں پڑی تو وہیں سے آواز دی بھیا ذرا انہیں بتا دینا کہ تو کیا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے یا علی کہہ کے اپنی تلوار کو نکالا، ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹ دیا، قلب لشکر میں گھستے چلے گئے، لاشوں کے انبار لگتے چلے گئے، گردنیں کٹتی رہی، سر اڑتے رہے، لوگ بھاگ بھاگ کے یہاں تک کہ کوفے کے دیواروں سے لوگ جا کے ٹکرائے تھے۔ اب عزیزان محترم اتنے میں مورخ کہتا ہے حسین کبھی کہتے تم نے میرے عباس کو مار ڈالا اور حملہ کرتے، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا حملہ کرتے۔ کسی نے کہا کہ جاؤ حسین سے کہو کہ خیمے میں آگ لگ رہی ہے۔ حسین گھبرا کے ایک مرتبہ واپس آئے، زینب سے کہتے ہیں زینب گھبرانا نہیں، ابھی حسین زندہ ہے۔ پھر دوبارہ حسین نے زوردار حملہ کیا، یہاں تک کہ عاطف غیبی کی آواز آئی بس حسین بس کرو، حسین اگر اس طریقے سے تلوار چلاتے رہو گے تو پوری دنیا کٹ کے رہ جائے گی، تمہارے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکے گا، تمہیں صبر کرنا ہے۔ حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون تلوار کو میان میں رکھا، ادھر میان میں تلوار کا رکھنا تھا۔ عزیزان محترم اب دور سے تیر بھی آنے لگے، تلواریں بھی چلنے لگی، نیزے بھی چلنے لگے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہے تھے۔ عزیزان محترم ہمارے امام زمانہ زیات ناحیہ میں کہتے ہیں سلام ہو میرا اس شہید پر جس کی دائیں طرف کی پھسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئی، بائیں طرف کی پھسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی، اس لیے کہ اتنے قریب آ چکے تھے فوج کے لوگ، ملعونوں نے نیزے سے امام حسین کو چھلنی کر دیا تھا، کسی نے بھالا مارا۔ عزیزان محترم بھالا مارنے کے لیے کہتے ہیں کہ بارے سے حملہ کرنے والا 20 قدم پیچھے ہٹتا ہے، پھر دوڑتا ہوا آ کے بھالا مارتا ہے۔ جب پہلا بھالا حسین کے پہلو پر پڑا تو پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا عباس حسین کو بھالوں سے مارا جا رہا ہے۔ دوسرا بھالا لگا، پھر کہا عباس۔ تیسرے بھالے سے حسین کہتے اماں مجھے بچا لے، اماں مجھے اپنی گودی میں لے لے۔ ایک بی بی کی آواز بلند ہوئی آ میرے حسین، میں مقتل کی خاک کو اپنے بالوں سے جھاڑ رہی ہوں۔ حسین جب گرنا چاہتے تھے ادھر والے ادھر پلٹ دیتے تھے، ادھر والے ادھر پلٹ دیتے تھے۔ حرملہ نے ایک مرتبہ حسین کے ماتھے کا نشانہ لیا اور ایک تیر چھوڑا، حسین نے اس تیر کو روکنے کے لیے ہاتھ کو روکا لیکن ہاتھ سے گزرتا ہوا تیر ماتھے کے آر پار ہو گیا۔ حسین سر کے بل پیچھے گرے، یہاں تک کہ آواز بلند ہوئی حسین گر گئے، حسین قد قتل الحسین فی الکربلا، قد ذبح الحسین فی الکربلا کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں سکینہ نے دور سے دیکھا کہ میرا بابا نیچے گرا ہوا ہے، شمر خنجر لے کے چل رہا ہے، دوڑتی ہوئی آئی، کبھی دائیں دوڑتی کوئی ہے میرے بابا کو بچاؤ، کہیں بائیں دوڑتی لیکن کوئی نہیں آیا، تو قریب آ کے کہتی ہے شمر میرا بابا پیاسا ہے۔ پہلا تماچا سکینہ کے لگا، سکینہ گرتے گرتے کہتی ہے اے چچا عباس اب سکینہ کے تماچے لگائے جا رہے ہیں۔
شمر سے کسی نے پوچھا ہے شمر تو نے کیسا کند خنجر تھا؟ کہا خنجر کند نہیں تھا، میں نے اس کو کند کیا، چلتے چلتے ہر پتھر پہ مارا، جب وہ چل نہیں رہا تھا میں نے 17 ضربوں میں حسین کے گلے کو کاٹا، لیکن کبھی علی آ جاتے اپنے ہاتھوں کو رکھتے، کبھی حسن آ کے رکھتے، کبھی حسین آ کے رکھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیم لامر مولا۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة تفاطر السماوات والعرض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی وقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، بحق زہرا بہا بالہا بنہا۔ پروردگار تو کریم ہے، لا کل شیء قدیر ہے میرے معبود، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ماتم حسین۔